اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 24واں پارہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں سورہ زمر کا بقیہ حصہ، سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ، 3 صورتیں ہم دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے 23ویں پارے کا کچھ حصہ جو کل باقی تھا سورہ زمر کے ضمن میں، اس کو ہم دیکھتے ہیں. کل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید دیے اور 2 رویے مقابلے میں پیش کیے. اس میں سے ایک شخص کا رویہ ہے کہ جو مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے اور جب اللہ مصیبت دور کر دیتا ہے تو شرک کرنے لگتا ہے، اور دوسرا انسان ہے کہ جو اطاعت و بندگی جس کی مستقل روش ہے اور راتوں کی تنہائی میں عبادت کرتا ہے جو اس کے اخلاص کا ثبوت ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے. تو اس کو فرمایا کہ یہ علم والا ہے اور پہلا جاہل ہے، اور پھر سوال اللہ نے رکھا ہے کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں. پھر اگلی آیات میں ایک جانب حکم دیا جا رہا ہے کہ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، ان مصائب پر صبر کرو، اور اگر یہاں عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو ہجرت کر جاؤ. ان آیات میں ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے، اور حکم ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے بندگی کرو. اور یہ کام ظاہر ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہیں کہ دین کو خالص کر کے اللہ کی بندگی کریں، اور اگر ایک جگہ دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے تو اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائیں، لیکن دین پہ عمل کرنا نہ چھوڑیں. اور فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کو بندگی میں شامل کرتے ہیں وہ دیوالی ہیں، ان کا سارا سرمایہ قیامت والے دن ضائع ہو جائے گا. یعنی ان کے نیک کام، عبادات، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا. یعنی انہوں نے کسی ایسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کی ہے جو کہ بالکل فیک ہے اور جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. تو ان کا انجام یہ بتایا کہ ان کے اوپر بھی آگ کی چھتریاں ہوں گی اور نیچے بھی آگ. اور پھر اللہ بڑے پیار سے کہتا ہے ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فتقون، کہ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. میرے بندوں بچ جاؤ اور ڈر جاؤ اور میری بات سنو، اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرو. اور فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر کر رہیں گے ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں ہیں. یعنی ان پہلے والوں کے لیے عذاب کی چھتریاں اور ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اگلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ توحید اور آخرت کے دلائل دیتا ہے اور ساتھ ہی فرماتا ہے کہ اس سے سبق عقل والے حاصل کرتے ہیں. اور پھر 2 رویے آگے بتائے گئے ہیں کہ اللہ کا کلام سن کے ایک رویہ تو وہ ہوتا ہے جو مومنین کا کہ ان کا سینہ کھل جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر سن کے وہ کھل اٹھتے ہیں، انہیں ہدایت مل جاتی ہے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل ان کے اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اور دوسرا رویہ اس شخص کا ہے کہ جس نے سن کے کوئی سبق نہ لیا، اس کے سینے میں گھٹن ہو گئی اللہ کا ذکر سن کے، اس کا دل سخت ہو گیا. ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس عربی زبان کے قرآن میں ہم نے طرح طرح سے مثالیں دی لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے. آگے ایک اور مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بڑی مؤثر مثال ہے کہ ایک غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے اور دوسرا غلام ہے جس کے کئی بد اخلاق آقا ہیں. تو دونوں میں سے کس کی زندگی آسان ہوگی؟ تو اسی طرح سے جو ایک اللہ کا فرمانبردار ہے اور توحید پہ عمل کرتا ہے اس کی زندگی آسان ہوگی، اور وہ جس نے بہت سارے آقا بنا رکھے ہیں، اس کا نفس ہے، خاندان ہے، برادری، مفادات، یہ ساری مثالیں ہم خود دے رہے ہیں. اور لیڈر اور اس کی زندگی کے بہت سارے جو اس کے باس اس نے بنا رکھے ہیں، تو اس کی زندگی تصادم کا شکار رہتی ہے اور زندگی جو ہے مشکل ہو جاتی ہے. تو اسی کی تشریح میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی طرح کسی ملک کا پورا نظام اگر توحید پہ قائم ہو جائے تو اس کی مادی اور روحانی ترقی کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ ملک بھی ترقی کرتا ہے. آگے پارہ نمبر 24 یہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر 2 کردار اللہ سامنے رکھتا ہے کہ ایک وہ جس نے جھوٹا عقیدہ گھڑا، شرک کیا، سچائی کو جھٹلایا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دوسرا جو سچائی لے کے آیا اور اس کے وہ ساتھی جنہوں نے سچائی کی تصدیق کی، اللہ ان کی برائیاں ساقط کر دے گا اور ان کو نیکیوں کی جزا ملے گی. پھر کفار جو دھمکیاں دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی اور عذاب کی، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. اور پھر مشرکین کے اس رویے کا دوبارہ ذکر کیا کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بگڑنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. یہ رویے آج تک قائم ہے، اور کوئی اکیلے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں اور فلاں کا منکر ہے. تو ایسے لوگوں کو سخت عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. اور اس کے بعد بہت پیاری ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اللہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ یقیناً سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ غفور رحیم ہے. اور فرمایا کہ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اس کے مطیع ہو جاؤ اور اللہ کی کتاب کی پیروی
بھی اختیار کر لو اور آنے والے عذاب سے بچنے کا سامان کر لو. اور پھر یہ فرمایا کہ اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا سارا کیا کرایا غارت ہو جاتا. آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی منظر کشی ہے جس کی قدر انسانوں نے نہ کی کہ قیامت کے روز اللہ کے ہاتھ، ایک ہاتھ میں زمین ہوگی اور ایک ہاتھ میں آسمان لٹے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت تو پکارے گا کہ کون ہے، کدھر ہے دنیا کے جو بادشاہ بنے پھرتے تھے. طویل حدیث ہے، اس کو میں یہاں چھوڑتی ہوں، اس کے جو تشریح میں لکھی ہے. اور فرمایا کہ زمین رب کے نور سے چمک اٹھے گی، میزان لگ جائے گی، انبیاء اور گواہ حاضر کر دیے جائیں گے اور ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. لوگ گروہ در گروہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے اور جنت کی طرف لائے جائیں گے، اور جنت والوں کا سلام سلامن سلامہ سے استقبال ہوگا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوں گے. فرشتے اللہ کے عرش کے گرد حلقہ بنائے اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے اور کہہ دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین. تو اس سورہ میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا سبق ہے وہی ہے کہ ہم توحید اختیار کریں، اللہ کے بندے بن کے رہیں اور ہر طرح کے شرک سے بچیں اور اللہ سے بکثرت استغفار کرتے رہیں. اس کے بعد اگلی سورت سورہ مومن ہے. یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں اس بندہ مومن کا ذکر ہے جو فرعون کے دربار میں تھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی تھی. تو یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور کفار سازشیں کر رہے تھے. اس وقت یہ سورت نازل ہوئی اور ان کی مثال دے کے فرعون کے دربار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی. تو آغاز میں سورت کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا جو مضمون ہے سورت کا کہ حق اور باطل کی کشمکش اور اہل حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید موجود ہے. اور آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی کہ وہ عزیز و علیم ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کے عرش کے حاملین فرشتے جو ہیں وہ تمام دوسرے اہل آسمان دنیا والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں ان کی بخشش کی اور ان کے صالح آباء و اجداد اور نیک آل و اولاد سب کے لیے کہ اللہ ان کو بھی ساتھ ملا دے، ان کو برائیوں سے محفوظ کر دے. اور صبح شام اللہ کے حضور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بہت بڑی یہ بشارت ہے. پھر اگلی آیات میں دنیا کے بادشاہوں اور جابروں سے میدان حشر میں پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، تو ان میں سے کوئی بھی زبان نہ کھول سکے گا اور پوری کائنات پکار اٹھے گی کہ اللہ واحد و قہار کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں ہے. اور اس روز حساب لیا جائے گا اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے حق میں کلمہ خیر کہنے والا نہ ہوگا. پھر اس صورت میں قصہ موسیٰ اور فرعون دوبارہ بیان ہوا ہے اور جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ فرعون کے دربار میں ایک نیک شخص جو ہے وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون قتل کروانے کا پروگرام بنا رہا تھا تو اس وقت اس نے اٹھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں گواہی دی اور کہا کہ کیا تم ایک بندے کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اور اس نے بڑی معنی فروز تقریر ہے جو اس شخص نے کی اور آخر میں اس نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کے ظلم سے بچا لیا اور فرعون اور اس کے لشکروں کو تباہ کر دیا. اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور ان کو تسلیم کرنے والے اہل ایمان کی یقینی مدد کرتا ہے دنیا میں بھی اور روز محشر بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے اور اس روز ظالم معذرت کریں گے جو ان کے کچھ کام نہ آئے گی. اللہ مومنین سے وعدہ فرماتا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ ان کا حساب آسان کر دے گا اور اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لے گا. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی تلقین کی ہے کہ تم مجھے پکارو اور میں دعائیں سنتا ہوں. اور دعا عبادت کا مغز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں کہ جس میں دعا کو عبادت کے مترادف قرار دیا گیا ہے اور فرمایا کہ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی تخلیق کی طرف متوجہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان ساری منازل اور مراحل کو دیکھ کر تمہیں جان لینا چاہیے کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے اور وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہی تمام امور پر تصرف رکھتا ہے. تو سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو بھی بڑی نعمت قرار دی ہے جن سے انسان بہت سارے فائدے اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ سابقہ اقوام کا ذکر کیا جو بڑی طاقتور تھی، زیادہ شاندار تہذیب و تمدن رکھتی تھی مکہ والوں سے زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے روگردانی کی اور اس کے نتیجے میں تباہ ہوئی اور ان کا کوئی ہنر اور کوئی کمال ان کے کام نہ آیا. اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ غلط کار لوگ اور کفار خسارے کا سودا کرتے ہیں اور خسارہ ہی ان کا مقدر ہوگا. تو سورہ مومن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کی گواہی کے لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور اللہ کی نشانیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے. آگے سورہ حامیم سجدہ ہے. یہ بھی مکی صورت ہے اور جو حوامیم آگے جتنی صورتیں آئیں گی جو 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مضبوط قلعے قرار دیے ہیں. تو یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ نے مل کے طے کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے کہ کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے. اور عتبہ بن ربیعہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہا کہ اگر آپ کا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم آپ کو مال دیتے ہیں، آپ سرداری چاہتے ہیں تو سردار بنا لیتے ہیں، اگر کوئی جن آتا ہے جسے آپ رفع نہیں کر سکتے تو
تو ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں، اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ کرواتے ہیں۔ تو جب وہ ساری باتیں کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سورت تلاوت کی، اس کو سنائی، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے رکھے غور سے سنتا رہا، اور 38 آیتیں آپ نے پڑھی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا جواب ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ تو یہ سورت سورہ حامیم سجدہ بہت ہی پیاری سورت ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم بہت مختصر ہی دیکھ سکیں گے، لیکن دیکھتے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس سورت میں جھنجھوڑا ہے اور کافروں سے یہ کہا ہے کہ وہ اللہ کی دعوت کے لیے اپنے دل و دماغ جو ہیں ان کو بند نہ کریں، اپنی آنکھوں اور کانوں کو اندھا اور بہرا نہ بنا لیں، غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کلام ہے خدا رحمان کی طرف سے جو مہربان ہے، واضح ہے، عربی زبان میں ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، لیکن اس سے فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ جو علم والے ہیں۔ اور انکار کا رویہ رکھنے والے یہ کفار جو کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہیں اور ہمارے کان بہرے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے تھے کہ ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کس خدا کے ساتھ کفر کر رہے ہو؟ اس خدا کی طاقتوں کا ذکر کیا ہے کہ جس نے زمین کو ٹھہرا دیا، جما دیا، اس میں پہاڑ بنا دیے اور زمین میں برکتیں رکھ دیں، پہاڑوں میں برکتیں رکھ دیں، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رزق کو سارا سامان اس کے اندر رکھ دیا، اور یہ سارا کام جو ہے یہ 4 دن میں مکمل ہو گیا۔ پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 2 دن میں اس نے آسمان اور سارے ستارے سیارے جو تو بنا دیے۔ تو یہ اللہ ہے اور اس کی یہ قدرتیں ہیں۔ اب یہ لوگ ان سے منہ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ پھر میں تمہیں اسی طرح کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا۔ یہ آیات جب پڑھی تھی تو عتبہ نے اپنے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا کہ اپنی قوم کے لیے ایسی دعا نہ کریں۔ تو پہلی قومیں بھی کہتی تھیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت نازل کی، ان کے اوپر طوفان آئے۔ قوم سمود جو تھی وہ اللہ کی آیات کی طرف سے اندھی بنی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے جو آگے منظر کھینچا ہے کفار کا کہ اس وقت کا خیال کرو کیا ہوگا کہ یہ دشمن اللہ کے جو ہیں دوزخ کی طرف گھیر لائیں گے اور ان کو روک رکھا جائے گا، ساری نسلوں کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اگلی اور پچھلی نسلوں کا اکٹھا حساب دیں گے، اور اگلا جو فرمایا کہ ان کے اپنے جسم اور ان کی کھالیں ان پہ گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے، اور وہ اپنے جسم کی کھال سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی تھی۔ تو یعنی یہ بڑا ہی سخت منظر ہے کہ انسان کے کھال، جسم، کان، آنکھیں سب کچھ اللہ کے سامنے گواہی دے گا اور انسان بہت زیادہ خسارے میں پڑ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں پہ ہم برے ساتھی مسلط کر دیتے ہیں جو انہیں آگے پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں۔ اور پھر منکرین کا ذکر آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح سے تم غالب آ جاؤ۔ تو قرآن پاک سے دشمنی ہمیشہ سے رہی ہے ان کفار کو، مشرکین کو، اور آج بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں پہ منظر کیا ہوگا کہ جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں، تو وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دیں ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے۔ یعنی اتنا خوفناک قسم کے منظر۔ اور دوسری جانب جو منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پہ ثابت قدم رہے، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، اور جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو یہ بشارت دے کے اللہ تعالیٰ پھر انہیں چارٹر دیتا ہے کہ تم نے دنیا میں کرنا کیا ہے اور کس طرح سے طرز عمل تمہارا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور بہترین کام ہے دنیا کا یہ کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آپ بدی کو نیکی سے دفع کریں۔ یہ لوگ اگر آپ کے ساتھ برائیاں کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں، اور بدی اور نیکی برابر نہیں ہے۔ نیکی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو دشمن جو ہے یہ بھی دوست بن جائیں۔ بہرحال یہ مشکل کام ہے اور صبر والے ہی اس کو کر سکتے ہیں، اور نصیب والے لوگوں کو یہی اعلیٰ درجہ جو ہے یہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ پھر کائنات سے، زمین آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی اور کہا کہ یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے۔ اللہ کے فرشتے حاملین عرش ہر وقت اس کے عرش کے ارد گرد ہیں اور اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور اللہ کی یہ زبردست کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، یہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور اب اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اس کے اپنے اوپر ہوگا۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سورہ حامیم سجدہ کا وہ حصہ ہے جو 24ویں پارے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ ہمیں بہترین رویہ رکھنے کی توفیق دے اور اللہ کی طرف بلانے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔